لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ذہنی آزمائش میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم انوار شریعت کا حصہ 8 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب تک ہم نے عقائد کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، فرشتے کون ہیں، ہمارے نبی کی خصوصیات پڑھی، قیامت کے دن کے بارے میں پڑھا اور بھی دیگر چیزیں۔ پھر ہم نے کتاب الاعمال میں وضو سیکھا، غسل سیکھا، تیمم سیکھا، استنجا کا بیان پڑھا اور بھی کئی ساری چیزیں پڑھی۔ نماز کا طریقہ جو اب کل تک ہم پڑھ چکے تھے، آج ہم اس کے آگے کی چیز سمجھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ذہنی آزمائش کی رسومات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے ذہن کی آزمائش کی جائے گی اور پچھلے اسباق میں سے 5 سوال کیے جائیں گے، جس کا جواب دینے میں آپ کو پورے 5 سیکنڈ دیے جائیں گے۔ سوال ختم ہونے کے بعد آپ کو اپنا جواب 5 سیکنڈ کے اندر نیچے لکھنا ہوگا۔ جو جتنے زیادہ صحیح جواب دے گا اس کے اتنے ہی زیادہ پوائنٹس ہوں گے۔ آج کا آپ کا پہلا سوال ہے کہ جو شخص قیامت کا انکار کرے اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جلدی سے اپنا جواب لکھ دیں۔ جو شخص قیامت کا انکار کرے اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جن لوگوں نے صحیح جواب دیے ہیں ان کے 10 پوائنٹس بڑھا دیے جائیں۔ اس کا جواب ہے کہ قیامت قائم ہونا حق ہے اور انکار کرنے والا کافر ہے، تو جو شخص قیامت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ آج کا آپ کا دوسرا سوال ہوگا کہ نجاست یعنی ناپاکی کی کتنی قسمیں ہیں؟ جلدی سے اپنا جواب نیچے لکھ دیجئے۔ ناپاکی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 سیکنڈ کے اندر لکھ دیجئے۔ اس کا جواب ہے کہ نجاست حقیقیہ یعنی جو حقیقی ناپاکی ہوتی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ اور ایک نجاست خفیفہ۔ جن لوگوں نے جواب درست دیا ہے ان کے 10 پوائنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کی تیسرا سوال آپ کا ہوگا۔ تیسرے سوال کا جواب آپ کو ہاں یا نہ میں دینا ہوگا۔ آپ کا تیسرا سوال ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ اور بھی کسی وقت اذان کہی جا سکتی ہے یا نہیں؟ فرض نمازوں کے علاوہ اور بھی کسی وقت اذان کہی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جلدی سے اپنا جواب دیں۔ جی ہاں، بچے اور مغموم کے کان میں، مرگی والے، غضبناک اور بد مزاج آدمی یا جانور کے کان میں، سخت لڑائی اور آگ لگنے کے وقت، میت کو دفن کرنے کے بعد، جن کی سرکشی کے وقت، اور جنگل میں راستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو، تو ان سب صورتوں میں اذان کہنا مستحب ہے۔ جن لوگوں نے صحیح جواب دیے ہیں ان لوگوں کے 10 پوائنٹس کو بڑھا دیا جائے۔ آج کا آپ کا آخری سوال ہے جس کے جواب میں آپ کو لکھنا ہوگا کہ نماز ہو جائے گی یا آپ کو لکھنا ہوگا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ سوال کو غور سے سنیں۔ اگر نیت کے الفاظ بھول کر کچھ کے کچھ زبان سے نکل گئے، جیسے مان لیجئے آپ نماز ظہر پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور آپ نے زبان سے عصر کی نیت کر لی اور نماز کی نیت کو باندھ لیا، نماز شروع ہو گئی، تو اب آپ کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جلدی سے اس کا جواب دیں، ہو جائے گی یا نہیں؟ 5 سیکنڈ کے اندر اس کا جواب دے دیں۔ جی ماشاءاللہ، جن لوگوں نے درست جواب دیا ہے ایک بار سن لیجئے اور ان کے پوائنٹس کو بڑھا دیجئے کہ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، یعنی نیت میں زبان کا اعتبار نہیں۔ تو اگر دل میں مثلا ظہر کا ارادہ کیا اور زبان سے عصر نکل گیا تو ظہر کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ ظہر کے پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ذہنی آزمائش کی یہ سوالوں کا سلسلہ اس لیے ہوتا ہے کہ پچھلے اسباق جو پڑھائے جا چکے ہیں ان کا ریویژن ہو جائے اور سوالوں کے جواب دینے میں انٹرسٹ بڑھے اور علم دین سیکھنے کا شوق بنے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو۔ آج ہمارا سبق ہوگا نماز کے بعد کی دعا اور عورتوں کے لیے نماز کے مخصوص مسائل۔ جب نماز کمپلیٹ ہو جائے، مثلا سلام پھیر کر دائیں یا بائیں طرف منہ کر لیں اور اس کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد جب نماز پوری ہو جاتی ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں اور کہیں اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام فحینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام وتبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ ترجمہ: اے اللہ، تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی، اور تیری ہی طرف سے سلامتی لوٹتی ہے، تو زندہ رکھ ہم کو
اے ہمارے پروردگار سلامتی کے ساتھ اور داخل کر ہم کو سلامتی کے گھر میں، برکت والا ہے تو اے ہمارے پروردگار، اور بلند ہے تو اے جلال اور بزرگی والے۔ آئیے اب عورتوں کے لیے نماز کے مخصوص مسائل سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے عورتیں تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائیں بلکہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ ناف کے نیچے نہ باندھیں بلکہ بائیں ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پیٹھ پر داہنی ہتھیلی رکھیں۔ رکوع میں زیادہ نہ جھکیں بلکہ تھوڑا جھکیں، یعنی صرف اس قدر جھکیں کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ پیٹھ سیدھی نہ کریں اور گھٹنوں پر زور نہ کریں بلکہ محض ہاتھ رکھ دیں، اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں کھول کر نہ رکھیں، اور پاؤں کچھ جھکا ہوا رکھیں، مردوں کی طرح خوب سیدھا نہ کریں۔ عورتیں سمٹ کر سجدہ کریں، یعنی بازو کو کروٹوں سے ملا دیں اور پیٹ ران سے ملا دیں، اور ران پنڈلیوں سے ملا دیں اور پنڈلیاں زمین سے، اور قاعدہ میں بائیں قدم پر نہ بیٹھیں بلکہ دونوں پاؤں داہنی طرف نکال دیں اور بائیں سرین پر بیٹھیں۔ عورتیں بھی کھڑی ہو کر نماز پڑھیں۔ فرض اور واجب جتنی نمازیں بغیر عذر بیٹھ کر پڑھ چکی ہیں ان کی قضا کریں اور توبہ کریں۔ عورت مرد کی امامت ہرگز نہیں کر سکتی، اور صرف عورتیں جماعت کریں یہ بھی مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ عورتوں پر جمعہ اور عیدین کی نمازیں واجب نہیں۔ یہ عورتوں کی نماز کے مخصوص مسائل تھے، یعنی مردوں کی اور عورتوں کی نماز میں جو ڈفرینس ہے وہ یہاں بیان کیا گیا۔ اگر تو آپ کمپلیٹلی سمجھ چکے ہیں تو اللہ کا بڑا احسان مانیں، یا اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن یا کوئی سوال ہو تو آپ لکھ کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے۔ نماز سے متعلق کچھ سوال اور بھی ہوتے ہیں، جیسے جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا یا کھول کر پڑھنا، یا گیلے بالوں میں یا ہلکے دوپٹے میں، انشاءاللہ وہ آگے کے پارٹس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں نماز کی شرطوں کی طرف۔ نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ جواب: نماز کی شرطیں 6 ہیں جن کے بغیر نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں، یعنی اگر ان شرطوں میں سے کوئی ایک بھی شرط نہ پائی جائے تو وہ نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ پہلی شرط ہے طہارت، یعنی نمازی کے بدن، کپڑے اور اس جگہ کا پاک ہونا جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ دوسرا شرط ہے ستر عورت، یعنی مرد کو ناف سے گھٹنے تک بدن کو چھپانا، اور عورت کو سوائے چہرہ، ہتھیلی اور قدم کے پورا بدن چھپانا۔ عورت اگر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھے کہ جس سے بال کی سیاہی چمکے تو نماز نہ ہوگی، جبکہ اس پر کوئی ایسی چیز نہ اوڑھے کہ جس سے بال کا رنگ چھپ جائے۔ تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ اگر قبلہ کی سمت میں شبہ ہو یعنی شک ہو تو کسی سے دریافت کرے یعنی پوچھ لے، اور اگر کوئی دوسرا موجود نہ ہو تو غور و فکر کے بعد جدھر دل جمے اسی طرف کر کے نماز پڑھ لے۔ پھر اگر بعد میں معلوم ہو کہ قبلہ دوسری طرف تھا تو اب اس کو اپنی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی نماز ہو گئی۔ چوتھی شرط ہے وقت، لہذا وقت سے پہلے نماز پڑھی تو نہیں ہوئی، جس کا بیان تفصیل کے ساتھ پہلے گزر چکا ہے۔ یعنی ہم نے جیسے ظہر کے وقت میں پڑھا تھا کہ اگر زمین کے اندر ایک کیل گاڑی جو زمین کے اوپر 1 انچ باہر ہے اور سورج کے سایہ پرچھائی سے اس کیل کا سایہ 2 انچ سے بڑھ گیا تو ظہر کا وقت ختم ہو کے عصر کا ہو گیا، تو اگر آپ اس عصر کے ٹائم میں ظہر کی نماز پڑھیں گے تو آپ کی ظہر کی نماز نہیں ہوگی، وہ قضا ہوئی اور آپ کو قضا کرنی ہوگی۔ پانچویں شرط ہے نیت، یعنی دل کے پکے ارادے کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے، اور زبان سے نیت کے الفاظ کہہ لینا مستحب ہے۔ اس میں عربی کی تخصیص نہیں، اردو وغیرہ میں بھی ہو سکتی ہے، اور یوں کہیں نیت کی میں نے اور نیت کرتا ہوں میں، یہ نہ کہیں۔ یعنی جس طرح پچھلے اسباق کے اندر ہم نے بتایا ہے کہ نمازوں کی نیت کیسے کریں،
اس کو ایک بار دوبارہ دیکھ لیجئے اور سیکھ لیجئے۔ اب نماز کی چھٹی اور آخری شرط کی طرف چلتے ہیں، جو کہ فرض میں بھی شمار کی جاتی ہے۔ وہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کے شروع میں اللہ اکبر کہنا شرط ہے۔ یہ ہوا عورتوں کے لیے نماز کے مخصوص مسائل ہو چکے ہیں، نماز کی شرطیں بیان کی جا چکی ہیں۔ عورتوں کے لیے مخصوص مسائل کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بعض عورتیں اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں اور وہ اس کو اپنا عذر سمجھتی ہیں کہ ان کے پیر میں تکلیف ہو یا کوئی چیز۔ اگر وہ گھر کے دیگر کام کھڑے ہو کے کر رہی ہیں اور نماز بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نماز کو تھوڑا آسان کرنے کی کوشش کی، جبکہ نماز کے اندر کھڑا ہونا فرض ہے۔ تو جو نمازیں انہوں نے بیٹھ کر پڑھی جبکہ دیگر کام وہ کھڑے ہو کے یا چلتے پھرتے کر لیا کرتی تھی، تو ان کو ان ساری نمازوں کا دہرانا فرض ہوگا، سوائے نوافل کے کوئی اور سی نماز کسی بھی عذر کے بغیر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ آئیے اب چلتے ہم اصطلاحات شرعیہ کے بیان پہ۔ اصطلاحات کیا ہوتی ہیں؟ مثال لے لیجئے۔ سوال: فرض اور واجب کسے کہتے ہیں؟ جواب: فرض وہ کام ہے کہ اس کو جان بوجھ کر چھوڑنا سخت گناہ ہے، اور جس عبادت کے اندر وہ ہو تو اس فرض کو ادا کیے بغیر وہ عبادت درست نہ ہوگی۔ اور واجب وہ فعل ہے کہ اس کو جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ، اور نماز میں قصدن چھوڑنے سے نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری، اور بھول کر چھوٹ جائے تو اس پر سجدہ سہو لازم ہے۔ انشاءاللہ سجدہ سہو کیا ہوتا ہے وہ بھی نیکسٹ پارٹ کے اندر بیان کیا جائے گا۔ آئیے سوال کرتے ہیں دوسرا کہ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، سنت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سنت موقدہ اور ایک ہوتی ہے سنت غیر موقدہ۔ جواب: سنت موقدہ وہ فعل ہے کہ جس کا چھوڑنا برا اور کرنا ثواب ہے، اور اتفاقاً چھوڑنے پر عتاب اور چھوڑنے کی عادت ڈالنے پر مستحق عذاب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سنت موقدہ کو چھوڑنے کی عادت ڈال لیتا ہے تو وہ اس بات کا حقدار ہوا کہ اس پر عذاب کیا جائے۔ اور سنت غیر موقدہ وہ فعل ہے کہ اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا اگرچہ عادتاً ہو عتاب نہیں مگر شرعاً ناپسندیدہ ہو۔ یعنی سنت موقدہ وہ کام ہے کہ اگر آپ اس کو کرتے ہو تو ثواب ملے گا، اور اگر آپ اس کام کو نہیں کرتے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں، بھلے ہی آپ نے اس کی عادت بنا لی ہو۔ لیکن یہ ہے کہ شریعت میں یہ چیز پسند نہیں کی گئی کہ آپ سنت موقدہ کو چھوڑنے کی، وہ سنت غیر موقدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لیں۔ آئیے چلتے ہیں مستحب اور مباح کے بارے میں۔ سوال: مستحب اور مباح کسے کہتے ہیں؟ جواب: مستحب وہ کام ہے کہ اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر کچھ گناہ نہیں، اور مباح وہ کام ہے کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہے۔ سوال: حرام اور مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں؟ جواب: حرام وہ فعل ہے کہ جس کا ایک بار بھی جان بوجھ کر کرنا سخت گناہ ہے اور اس سے بچنا فرض اور ثواب ہے، اور مکروہ تحریمی وہ فعل ہے کہ جس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گنہگار ہوتا ہے اگرچہ اس کا گناہ حرام سے کم ہے۔ سوال: مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، مکروہ بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک مکروہ تحریمی اور ایک مکروہ تنزیہی۔ جس طرح فرض کے بعد واجب آتا ہے اسی طرح حرام کے بعد مکروہ تحریمی آتا ہے۔ اب سمجھتے ہیں مکروہ تنزیہی کے بارے میں۔ جواب: مکروہ تنزیہی وہ کام ہے کہ جس کا کرنا شریعت کو پسند نہ ہو اور اس سے بچنا بہتر ہو، ثواب ہو، اور خلاف اولا وہ فعل ہے کہ جس کا نہ کرنا بہتر اور کرنے میں کوئی مضائقہ اور عتاب نہیں۔ نماز کے جو شرائط تھے وہ بیان کیے جا چکے ہیں، اصطلاحات آپ کو سمجھا دی گئی ہیں کہ فرض کیا ہوتا ہے، واجب کیا ہوتا ہے، سنت کیا ہے۔ سنتیں دو طریقے کی، ایک موقدہ اور ایک غیر موقدہ۔ آسان لفظوں میں آپ اس کو ایسے یاد کر لیں کہ ایک بڑی سنت ہے
اور ایک چھوٹی سنت ہے۔ بڑی سنت کو چھوڑنے کی عادت ڈالنے والا عذاب کا حقدار ہوگا، جبکہ چھوٹی سنت کو چھوڑنے کی عادت ڈالنے والے پر کوئی عذاب نہیں۔ اگر کرتا ہے یعنی ادا کرتا ہے سنت غیر موقدہ کو تو ثواب ضرور کمائے گا۔ انشاءاللہ انوار شریعت کے اگلے حصے کے اندر ہم نماز کے فرائض، واجبات اور نماز کی سنتوں کا بیان پڑھیں گے۔ اگر اب تک آپ نے ہماری پرانی ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو ہمارے چینل پر مل جائیں گی، آپ اس پر جا کر کے سارے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ذہنی آزمائش کی اس لائیو کلاس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا رہے گا۔ اس لیے وقت کا خیال رکھتے ہوئے پابندی کے ساتھ روزانہ آئیں اور اپنے ساتھ اپنے دیگر بھائی وغیرہ کو بھی لے کر کے آئیں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ علم دین سیکھنے میں شامل ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں اور جو لوگ بھی علم دین سیکھنے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی موجودگی اور ان سب کی محنتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ خود عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو کو اس شعر کے ساتھ پورا کروں گا کہ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں ہے اور یہاں قرآن سینوں میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔